بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وكان الصالحون يتواصون بثلاث لو وزنت بالذهب لرجحت به قابل احترام عزیز بزرگوں نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو ایک عمومی حکم دیا ہے اور اس عمومی حکم پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے بے شمار مقامات پر اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا، اس جملے کو بارہا دہرایا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کسی ایسے مقام پر ہے جہاں اس کو ہر اعتبار سے آزادی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جیسے چاہے ویسا عمل کر سکتا ہے، اور انسان اس بات سے غافل ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر انسان کے اندرون کی جو ہوتی ہے، انسان کے دل کی جو حالت ہوتی ہے کہ اب تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں جیسے چاہوں گا ویسے کروں گا، جو چاہوں گا وہ اختیار کروں گا، اپنی مرضی کے حساب سے جیوں گا، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں کسی کے حکم پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ لیکن اچانک اس بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگرچہ کہ تم آزاد ہو مگر تم قانونی اعتبار سے ہماری نظروں میں ہو، قانونی اعتبار سے تم ہماری نظروں میں ہو، تو اب وہ انسان جو اپنے آپ کو آزاد خیال کر رہا ہے، جیسے ہی اس کے دل و دماغ پر یہ بات بیٹھے گی کہ میں قانون کی نگرانی میں ہوں اور قانون والے مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ٹو بی الرٹ ہو جائے گا، وہ کام ہرگز نہیں کرے گا جو اس کو قانون کی گرفت میں لے سکتے ہو۔ ٹریبل رائڈنگ کرتے ہوئے آپ آ رہے ہیں، فلک نما کا برج آپ چڑھ گئے اور زیتون پار کرتے کہ ایک صاحب بولے آگے ماموآں ہیں، زیتون پار کرتے کہ آپ کو بولے آگے ماموآں ہیں، تو کیا کرتے؟ ایک کو اتار دیتے، بولے پٹھے تو ٹہلتے ہوئے آؤ وہاں تک۔ یہ کام حالانکہ وہ آزاد تھا، کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے اس عمل کو کیوں بدلا؟ اس لیے کہ اب وہ قانون کی نگرانی میں ہے، اگر وہ خلاف ورزی کرے گا تو قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اپنے کچھ احکام، اپنے کچھ اوامر اور اپنے کچھ نواہی ہمارے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی جئیں، لیکن ہم یہاں اپنی زندگی جینے میں اپنی مرضی کے تابع نہیں ہے، رب کی مرضی کے تابع، اور اپنی زندگی اس رب کی
مرضی کے مطابق گزارنے ہی کا نام ایمان والے کے لیے یوں سمجھو کہ شریعت ہے، یوں سمجھو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، یوں سمجھو کہ مذہب کی پابندی کرنا ہے۔ اور اگر انسان یہاں اپنی مرضی کا پابند ہو جائے تو پھر نعوذ باللہ اس کی نگاہ میں دین و شریعت کا جو مقام ہونا چاہیے، دین و شریعت کی جو وقعت ہونی چاہیے، وہ مقام اور وہ وقعت اس کے دل و دماغ سے گویا ختم ہو گئی۔ تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھی بنو، نیک لوگوں کے ساتھی بنو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے والے اور ان کے حکموں کو پورا کرنے والے، ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والے، رکنے والے، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھی بنو، سچوں کے ساتھی بنو۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بے شمار اپنے دوستوں کو اور اپنے ولیوں کو بھیجا، اور وہ جو اللہ کے دوست اور جو اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کی زندگیاں در حقیقت قرآن و سنت کی پابند زندگیاں تھیں۔ اور جب تک انسان اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو اعتبار سے پابند بن کر چلے گا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ عجیب معاملات ہوں گے، اور ایسے معاملات ہوں گے، بعض روایات میں آیا کہ جب بندہ اللہ کی مرضیات پر چلتا ہے تو اللہ اس سے محبت شروع فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ محبت شروع فرماتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا فلانا بندہ وہ بڑا پابند ہے اور مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل کے سامنے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے پیش کی جاتی ہے اور اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے درمیان جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں یہ اللہ کا بڑا پابند بندہ ہے، اس سے اللہ محبت فرماتے ہیں اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ جب فرشتوں کے درمیان اعلان ہوتا ہے تو آسمانی مخلوق ساری کی ساری اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی، اور پھر وہ آسمانی فرشتے جو ہمارا نامہ اعمال روزانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور وہی فرشتے جو ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اللہ انہی کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے، وہ فرشتے جب دنیا میں آتے ہیں تو ایک صدا لگاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، اس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اس سے جبرائیل محبت فرماتے ہیں، اس سے آسمان کے فرشتے محبت فرماتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا یہ ایک اثر ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اس بندے سے محبت شروع کر دیتی ہے۔ یہی سچے اور یہی نیک لوگ تین باتوں کی نصیحت کیا کرتے تھے، یہی سچے اور یہی نیک لوگ، یہی اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست تین باتوں کی نصیحت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ تین باتیں وہ ہیں کہ اگر ان کو سونے کے ساتھ تولا جائے، ان تین باتوں کو اگر سونے کے ساتھ تولا جائے، فرمایا یہ تین باتیں بھاری ہو جائیں گی، دنیا کا سارا سونا اس کے سامنے ہلکا ہو جائے گا۔ یعنی ان تین باتوں میں وہ وزن ہے کہ دنیا کا سارا سونا اس کے سامنے ہلکا ہو جائے گا، اور یہ تین باتیں بھاری ہو جائیں گی۔ کیا ہے وہ تین باتیں؟ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان صلح کر لے، جو بندہ، بولو نا،
جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کی صلح کر لے، اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ جو اپنے اور اللہ کے معاملات میں صلح کر لے، اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان صلح کا مطلب کہ بندہ اپنی مرضی کے اعتبار سے نہ جیے بلکہ رب کی مرضی کے اعتبار سے جیے۔ اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جو اوامر ہیں، اللہ نے کرنے کے جو احکام بتلائے ہیں، ان باتوں کو صدق دل کے ساتھ انجام دے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے جو نواہی ہیں، اللہ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، ان کاموں سے رک جائے۔ اللہ اور بندے کی صلح یہی ہے کہ اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، اور غلام اور آقا کے درمیان کس کی چلتی ہے؟ آقا کی چلتی ہے۔ ایک آدمی بازار سے غلام خرید کر کے لے آیا، اور اپنے غلام کو گھر لانے کے بعد اس نے پوچھا کہ میاں بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ تو اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر کے کہا جو آقا کھلا دے غلام کھا لے گا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ میاں کیا پہنو گے؟ کہا جو آقا پہنا دے غلام پہن لے گا۔ فرمایا کہاں رہو گے؟ جہاں آقا رکھے وہاں غلام رہے گا۔ کیسی زندگی گزارنا چاہو گے؟ کہا جیسے آقا کو پسند آ جائے ویسی زندگی گزارو۔ میرے بندوں، میرے بھائیوں، ہمارا اور اللہ کے درمیان کا بھی معاملہ یوں ہی ہونا چاہیے، یوں ہی ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ہم تو غلام ہیں اس پروردگار کے۔ ہم کہتے ہیں ہم عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، تو ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ہماری مرضی تو رب کی مرضی کے تابع ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر جو پریشانیاں، مصائب، مشکلات، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا مزاج بنا لیا۔ ہم نے رب کی مرضی نہیں دیکھی۔ ہم جو بھی کام کریں، ہم اس کام میں یا تو اپنی مرضی دیکھتے ہیں، خاندان قبیلے والوں کی مرضی دیکھتے ہیں، دنیا والوں کی مرضی دیکھتے ہیں، اڑوس پڑوس کی مرضی دیکھتے ہیں، جہاں رشتہ جڑتا اور جمتا ہے وہاں کی مرضی دیکھتے ہیں۔ اگر نہیں دیکھتے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بارہا اپنے بندوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، بار بار اپنی جانب بلایا ہے۔ اور ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اگر واقعی بندہ اس کو اس نگاہ سے پڑھے اور اس جذبے کے ساتھ پڑھے جس جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خلقت بیدی، انسان میری تخلیق کا وہ شاہکار ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور جب میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کر کے اس کو رحم مادر کے اندر بھیجا، اور وہ اپنی مدت حمل پوری کرنے کے بعد جب دنیا کے اندر اپنے وجود کے ساتھ آتا ہے، لوگ اس کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، میں اس کو اس دنیا کی زندگی دیتا ہوں، اور وہ بندہ اس دنیا کی زندگی جب گزارنے کا آغاز کرتا ہے تو کبھی لوگوں کی خواہشات کے اعتبار سے، کبھی اپنی مرضی کے اعتبار سے، کبھی دوستوں کی چاہت کے اعتبار سے، کبھی گھر اور خاندان اور قبیلے والوں کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزار کر شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے، رب کی مرضی بھول جاتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اس پروردگار عالم پر جو شیطان کو خوش کرنے کے باوجود، شیطان کو راضی کرنے کے باوجود اور اپنے آپ کو ناراض کروانے کے
کے باوجود بندے سے پھر یہی سوال کرتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میں نے اتنی نعمتیں تم کو دے دی، تمہاری سانس میرے حکم سے چل رہی ہے، تمہارا کھانا اور دانا میرے حکم سے مل رہا ہے، تمہیں پانی میرے حکم سے مل رہا ہے، تمہاری زندگی کی ساری ضروریات میرے حکم سے ہو رہی ہے، لیکن تم میرے بجائے شیطان کو خوش کر رہے ہو، مجھے ناراض کر رہے ہو۔ میں اب بھی تم سے ناراض نہیں ہوں، تم سے میرا سوال ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مجھے ناراض کر کے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ناراض کر کے کہاں جا رہے ہو؟ ارے غور تو کر کے دیکھو کہ وہ فرشتے جو ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، صبح کے فرشتے شام تک کے اعمال ہمارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شام کے فرشتے صبح تک کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مگر اللہ یہ سب دیکھنے کے باوجود کہ یہ ہماری ناراضگی والے کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں ناخوش کرنے والے کام کر رہے ہیں، ہماری مرضی کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ رب کی رحمت پر کہ جو فرشتے نامہ اعمال لے کر کے پہنچے، جو ہمارے گناہوں کو لے کر کے پہنچے، جو ہماری نافرمانیوں کو لے کر کے پہنچے، اللہ انہی فرشتوں کے ہاتھوں اگلے دن ہمارا رزق بھیج دیتا ہے، انہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے، اور پھر بڑے پیار سے پوچھتا ہے کیا تم کو کوئی مجھ سے زیادہ بھی محبت کرنے والا ہے؟ مجھ سے زیادہ بھی کوئی تم سے محبت کر سکتا ہے؟ مجھ سے زیادہ بھی تم کو کوئی روزی دے سکتا ہے؟ مجھ سے زیادہ بھی کوئی تم کو معاف کر سکتا ہے؟ تو اے میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، غور تو کرو کہ ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہیں۔ اتنا رب پیار سے ہمیں بلا رہا ہے، اتنا ہمیں اپنے قریب کر رہا ہے، اور پوچھ بھی رہا ہے جب ہم راستہ بھٹک رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ راستہ نہیں تمہارا تو یہ راستہ ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کی صلح کر دے، اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان کے معاملات کی صلح کر دے گا۔ آج ہمارے بندوں کے درمیان کے معاملات کیوں سدھرے ہوئے نہیں ہیں؟ کیوں ان کی صلح نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے اور رب کے معاملات کی ہم نے صلح نہیں کروائی۔ وہ واقعہ میں نے کبھی رمضان کے اندر سنایا تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ، محدث تھے، بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے حدیث کا درس دیتے تھے۔ ایک حدیث ان کی نگاہوں سے گزری، اس میں یہ فرمایا، یہ مضمون تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بندہ اس دنیا سے اس حالت میں گزر جائے کہ اس نے نکاح نہ کیا ہو، اس نے نکاح نہ کیا ہو، بغیر نکاح کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ اس کا جنت میں جانے کے بعد کسی نہ کسی سے نکاح کروا دے گا۔ وہاں بہرحال بے نکاح کے نہیں رہیں گے، وہاں نکاح ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ جو محدث تھے وہ بھی نکاح نہیں کیے ہوئے تھے، وہ بھی نکاح نہیں کیے ہوئے تھے، بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ذرا دیکھ تو لوں کہ میرا جنت میں کس سے نکاح ہوگا، دیکھ تو لوں کہ جنت میں میرا نکاح کس سے ہوگا۔ انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ، وہ عورت جس سے میرا جنت میں نکاح ہوگا ذرا اس کا جو ہے پتہ بتا دے، یا اس تک مجھے پہنچا دے کہ میں دیکھ تو لوں، کیونکہ یہ بڑے محدث آدمی حدیث پڑھا رہے ہیں، لاکھوں لاکھ ان کے شاگرد ہیں۔ تو کہا کہ ایک جو ہے حبشی عورت ہے جس کا نام میمونہ ہے، اس سے تمہارا نکاح ہوگا، اس سے تمہارا نکاح ہوگا۔ اور معلوم یہ ہوا کہ وہ فلاں علاقے کے اندر رہتی ہیں۔ اب ان کو جستجو پیدا ہوئی کہ بھئی جاؤں، جا کر کے دیکھوں تو صحیح آخر کون ہے جس سے میرا نکاح اللہ رب العزت جنت میں فرمائیں گے۔ آج کل ہمارے نوجوان پوچھتے نا، وہ صاحب رشتہ تو طے ہو گیا، بات چیت ہو گئی، فون پہ بات کر سکتے کیا؟ ہمارے نوجوان پوچھتے مسئلہ صاحب
رشتہ ہو گیا، منہ میٹھا ہو گیا، انگیجمنٹ ہو گیا، فون پہ بات کر سکتے کیا؟ کیا بھائی کر سکتے ہیں؟ سب معلوم رہتا مگر پھر بھی چانس نکالنے کی کوشش رہتی، نہیں بات کر سکتے کیا؟ خالی خیر خیریت، نماز پڑھے نہیں پڑھے یہ پوچھنے کے واسطے کریں گے ہم، دوسرا کچھ نہیں۔ شیطان کو بھی معلوم ہے انہیں جو ہے کہاں جلدی پھنستا ہوگا، تو یوں لے کے آتا ہوں، نماز پڑھے نہیں پڑھے، ذکر کرے نہیں کرے، تلاوت انہوں کر رہے نہیں کر رہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، مگر ان کی فکر ابھی شروع ہو گئی، آئے بعد میں کروا، بیوی بن کے آئے بعد میں روز کر، تہجد سے شروع کر دے فکر۔ تو حضرت عبداللہ جو ہے اس مقام پر پہنچے جہاں میمونہ جن کے ساتھ ان کا نکاح ہونا تھا وہ رہتی تھی۔ علاقے میں پہنچے تو بڑا کوہرام مچا، بڑا جو ہے استقبال ہوا کہ فلاں محدث حضرت عبداللہ تشریف لائے، لوگ آئے ان کا استقبال کیے اور ملاقات کی۔ خیر خیریت کے بعد سوال ہوا کہ حضرت یہاں کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ مجھے میمونہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میمونہ سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک پاگل، دیوانی اور مجنون قسم کی حبشی عورت ہے، آپ کا اس سے کیا کام؟ آپ کا اس سے کیا کام؟ آپ کیوں ملنے آ گئے؟ کہا کہ نہیں میاں مجھے ملاقات کرنی ہے، مجھے ملنا ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگوں کی بکریاں جو ہے اجرت پر چراتی ہیں، لوگوں کی بکریاں اجرت پر چراتی ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے آتی ہیں لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا پتھر کیوں مارتے ہیں؟ کہا ایک نمبر کی پاگل اور مجنون قسم کی عورت ہے، کوئی روتا ہے تو اس کے سامنے جا کر ہنستی ہے، اور کوئی ہنستا ہے تو اس کے سامنے جا کر کے روتی، یہ اس کا طرز عمل ہے۔ تو وہ پاگل قسم کی عورت ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں۔ کہا مجھے اس سے ملاقات کرنی، دوپہر کا وقت ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ فلانے ایک جنگل میں جو بڑا خونخوار جنگل ہے، اور جو ہے بکریوں کے ساتھ ساتھ دوسرے اور بھی خونخوار درندے وہاں رہتے ہیں، آپ اب نہ جائیں، مغرب ہوتے ہی وہ آ جائے گی، آپ ملاقات کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی جانا ہے، ابھی ملاقات کرنی۔ تو لوگوں نے راستہ بتا دیا کہ یہ جنگل ہے، اس جنگل میں وہ رہتی۔ حضرت عبداللہ گئے، بڑے ڈرے سہمے، درندے بھی ہوں گے، شیر چیتے بھی ہوں گے، تو ڈرتے ڈرتے پہنچے۔ تو جا کر کے دیکھا کہ ایک مجنون قسم کی عورت ہے جو مصلی بچھائی ہے اور اس پر نماز پڑھ رہی ہے، مصلی بچھائی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز سے فارغ ہوئی، حضرت عبداللہ نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ کو میمونہ کا نام خواب میں بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جن سے تمہارا نکاح جنت میں ہوگا۔ سلام جب اس عورت نے اپنی نماز کا مکمل کیا، حضرت عبداللہ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ میمونہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ عبداللہ ملاقات تو جنت میں ہونی تھی، یہاں کیوں آ گئے؟ ملاقات تو جنت میں ہونی تھی، یہاں کیوں آ گئے؟ تو حضرت عبداللہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس عورت کو کیسے پتا چلا، لوگ تو اس کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اس کو پتھر سے مارتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ نے ایک منظر دیکھا، مجھے اصل سنانا یہ بات ہے۔ وہ منظر کیا تھا کہ حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ میمونہ جن بکریوں کو چرا رہی ہے، ان بکریوں کے ساتھ جنگل کے جنگلی جانور، شیر، چیتے، بھیڑیے، یہ سارے بھی چر رہے ہیں، اور کوئی بکری کو کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا۔ اب حضرت عبداللہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بکریوں کے ساتھ یہ جنگلی جانور کیسے چل رہے ہیں، بلکہ روایات میں یہاں تک ہے کہ وہ جنگلی جانور ان بکریوں کی حفاظت پر مامور ہیں جب تک میمونہ نماز کے مصلی پر ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ میمونہ یہ کیا ہے؟ کہا عبداللہ تم اتنا بھی یقین نہیں کرتے، تعجب کیوں کرتے ہو؟ میں نے اپنے معاملات کی اللہ سے صلح کر لی، اللہ نے میرے معاملات کی صلح کر لی۔ یہ ہے
کہ اپنے معاملات کا اللہ کے ساتھ بندہ جب صلح کر لے، اللہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کی صلح کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے حالات اگر نہیں بن رہے ہیں یا ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی یا ہمارے حالات کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ کوئی معاملے میں صلح نہیں ہے۔ ہم اپنے رب کی کم اپنے دل کی زیادہ سنتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں، خاندان قبیلے والوں کی سنتے ہیں۔ جو ہے شادی کا معاملہ آ جائے تو اپنے سٹیٹس کی سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے یا نہیں۔ تو میرے بزرگوں، یہ پہلی نصیحت ہے کہ جو بندہ اپنے اور رب کے درمیان کے معاملات کی صلح کر دے، اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان کے معاملات کی صلح کر دیتا ہے۔ دو نصیحتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، اور ہمارے اور رب کے درمیان کے جو معاملات ہیں اللہ ہمیں اس کی صلح کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔